آج مسلمانوں کا سماج علم اور تعلیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیے، علم اور تعلیم کی روشنی اور نور اور اجالے کو پھیلانا یہ اس امت کا بنیادی کام ہے۔ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اور جس نبی برحق کے ہم غلام اور نام لیوا اور جانثار اور فداکار ہیں، اس نبی نے، اس قرآن نے، اس دین نے، اس شریعت نے علم اور تعلیم پر جتنا فوکس کیا ہے، پوری دنیا کے تاریخ میں کسی اور مذہب نے یا کسی اور مذہبی رہنماؤں نے علم اور تعلیم کی اہمیت پر اتنا فوکس نہیں کیا۔ ہم اور آپ بار بار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سب سے پہلا بول وحی الہی کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا تھا، اس کا تعلق علم ہی سے تھا، اس کا تعلق تعلیم ہی سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال دنیا کے نقشے پر ایسے گزرے تھے وہ لوگوں، پوری کائنات جہالت کا شکار تھی۔ یہ 6 صدیاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے ہیں، پوری کائنات، پوری انسانیت جہالت کا شکار تھی، پوری انسانیت جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کون سی برائی تھی جو اس وقت دنیا میں رائج نہ تھی؟ وہ کون سا شر تھا جو اس وقت دنیا میں پایا نہ جاتا ہو؟ جہالت کی نحوستوں نے کن کن جرموں میں مبتلا کر رکھا تھا انسانیت کو، ہم اس کا تصور اور اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ 600 سال کے بعد فرشتہ وحی حضرت سیدنا جبرائیل امین وحی لے کر غار حرا میں آئے، مکہ المکرمہ کی دھرتی پر، اور وہاں کے مشہور پہاڑ جبل النور کے غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لے کر آئے، اور سب سے پہلی وحی کے بول یہ نازل کیے گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کی ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، وہ قلم کے ذریعے انسان کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے اور وہ سب کچھ سکھلاتا ہے جس سے انسان ناواقف اور بے خبر ہوتا ہے۔ یہ پہلی وحی کے بول، یہ پہلی وحی کے بول ڈائریکٹ علم سے متعلق ہیں، ڈائریکٹ تعلیم سے متعلق ہیں، اور ان بولوں کے ذریعے پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ آخری نبی اس کائنات میں علم کا انقلاب لانے والا نبی ہوگا، اس نبی کا مشن ہوگا اور اس کی امتوں کا مشن ہوگا اور اس کے نام لیواؤں کا مشن ہوگا اور ان کے غلاموں کا مشن ہوگا اور ان کے جانثاروں کا مشن ہوگا اور ان کے فداکاروں کا مشن ہوگا اور ان کے چاہنے والوں کا مشن ہوگا اور ان کے چاہنے والیوں کا مشن ہوگا اور ان کے دیوانوں کا مشن ہوگا کہ سماج میں، پوری کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کی دھرتی پر علم کی روشنی اور نور کو پھیلا دیا جائے اور علم کی جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دیا جائے۔ انسانی سماج کا کوئی فرد ہو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ایسا نہ رہے جو علم سے محروم ہو، جو جہالت زدہ ہو، جسے جہالت کے اندھیرے ڈس رہے ہوں۔ علم اور تعلیم کی روشنی پوری کائنات میں پھیلا دی جائے، تعلیم کے اجالے ہر 4 سمت میں پھیلا دیا جائے، سماج انسانوں کا 100% تعلیم یافتہ سماج بن جائیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن تھا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس مشن کا اعلان کرتی تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، اے لوگو مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں علم کی روشنی کو، علم کی تاریکی کو، علم کی روشنی کو، علم کے اجالے کو پوری کائنات میں ہر چہار سمت میں پھیلا دوں۔ وہ وقت بھی آیا، امام الانبیاء گھر سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف علم، ایک طرف عبادت کرنے والوں کا، ایک طرف ذکر کرنے والوں کا، اور ایک طرف دعا مانگنے والوں کا حلقہ ہے، اور دوسری طرف علم سیکھنے اور سکھانے والوں کا حلقہ ہے۔ امام الانبیاء نے اس منظر کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کلاہما لا غیر واحدہما افضل من صاحبی، یہ دونوں خیر کے کام کر رہے ہیں، جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں، جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، اور جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی خیر کے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ علم سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگا ہوا ہے یہ بھی خیر کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا او لوگو ان میں سے ایک حلقہ دوسرے حلقے سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں، یہ جو لوگ اللہ رب العزت والجلال کی طرف متوجہ ہیں، اگر اللہ رب العزت والجلال چاہے گا تو انہیں ان کی مرادیں ملیں گی اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر اللہ رب العزت والجلال نہیں چاہے گا تو ان کو ان کی مرادیں نہیں ملیں گی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہر چیز اللہ رب العزت والجلال کے اختیار میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں کو رد کرنے والا بھی وہی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن امام الانبیاء پھر کیا فرماتے ہیں او لوگو یہ جو دوسرا حلقہ ہے جو علم سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگا ہوا ہے، اما هؤلاء فیتعلمون ویعلمون الجاہل فهم افضل، او لوگو یہ جو دوسرا حلقہ ہے جو خود سیکھ رہے ہیں اور ناواقفوں کو سکھا رہے ہیں یہ زیادہ افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں او لوگو مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے علم کے اجالے پھیلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر امام الانبیاء عبادت اور ذکر کے حلقے میں شامل ہونے کے بجائے علم سیکھنے اور سکھانے والے کے حلقے میں شامل ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء نے اپنے قول سے بھی یہ پیغام دے دیا اور اپنے عمل سے بھی یہ پیغام دے دیا اور اپنے برتاؤ سے بھی یہ پیغام دے دیا کہ سب سے بنیادی کام ہے امت کو جہالت سے نکالنے کا کام، علم اور تعلیم کے اجالے کو پھیلانے کا کام۔ یاد رکھیے گا جہالت انسان کو کفر میں بھی لے جاتی ہے، جہالت انسان کو خرافات میں بھی لے جاتی ہے، جہالت انسان کو گمراہی میں بھی لے جاتی ہے، جہالت انسان کو صراط مستقیم سے بھی دور کرتی ہے، جہالت انسان کو اللہ کے راستے سے بھی دور کرتی ہے، جہالت انسان کو سچائی سے بھی دور کرتی ہے، جہالت انسان کو بلند اخلاقی سے بھی دور کرتی ہے، جہالت انسان کو خلوص سے بھی دور کرتی ہے، اور جہالت انسان کو سرپٹ شیطان کے راستے پر دوڑاتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر علم کے اجالے کو سماج میں پھیلا دیے جائیں تو سماج ایمان کی قدر و قیمت کو بھی سمجھے گا، عمل کی پاکیزگی سے بھی آراستہ ہوگا، گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے بھی رکے گا، ہزار بار سوچے گا، شیطان کے راستے سے بچے گا، اللہ کے راستے کا انتخاب کرے گا، خیر کی راہ کو چنے گا، شر کی راہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ یہ ہے
یہ مشن کس قدر مسرت اور فرحت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے کھڑے ہو کر لگ کر پوری فکر مندی کے ساتھ اپنے بچے کو علم اور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور جذبہ یہ ہے کہ پورا سماج تعلیم یافتہ سماج بن جائیں۔ اور میں تو صاف لفظوں میں آپ کو کہتا ہوں، ہاں جس قرآن کو ہم مانتے ہیں اور جس حدیث کو مانتے ہیں اور جس نبی کو مانتے ہیں اور جس شریعت کو مانتے ہیں، اس قرآن میں، اس حدیث میں، اس نبی کی تعلیمات میں، اس شریعت میں علم کی دین اور دنیا کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ امام الانبیاء تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے وہی علم مانگتا ہوں جو مجھے بھی نفع پہنچائے اور پوری انسانیت کو بھی نفع پہنچائے۔ اور دوسری طرف امام الانبیاء یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نہ مجھ کو نفع پہنچائے اور نہ انسانیت کو نفع پہنچائے۔ میرے بھائیوں، واضح کر دیا گیا کہ وہ علم جو نفع پہنچانے والا علم ہو وہی علم مطلوب ہے، اور اس علم کے اجالے کو پھیلانا اس امت کا مشن ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ اور وہ علم جو نفع نہ پہنچائے بلکہ نقصان پہنچائے، نجات کے بجائے بربادی کا سامان ہو، وہ علم صحیح معنی میں علم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے اس سے پناہ مانگ کر امت کو دور رہنے کی اس سے تلقین فرمائی ہے۔ سورج بھی چاند سے مل نہ سکے، جاتا نہ سکے دن سے پہلے، کیا خوب تناسب رکھا ہے، کیا خوب تناسب رکھا ہے سیاروں کی رفتاروں میں۔